بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد کما هو آلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین وظہر الظاہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین اما بعد درود شریف پڑھ لیجیے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حق تعالی شانہ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی، اپنے حبیب و محبوب شاہ محبوبان عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نصیب فرمائی۔ اس نعمت کے ملنے پر حق تعالی شانہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے یہ سوال کیا کہ پروردگار وہ کون خوش نصیب ہے جو کل حشر کے دن آپ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، کیونکہ قیامت کا دن تو وہ ہے کہ میدان حشر میں جو ہے نہ کوئی دیوار کا سایہ ہوگا نہ کسی درخت کا سایہ ہوگا۔ میدان حشر میں اگر سایہ ہوگا تو صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال پوچھا کہ پروردگار عالم یہ عرض فرما دیجئے، یہ ارشاد فرمائیے کہ کل قیامت کے دن آپ کے عرش کا سایہ کن خوش نصیبوں کو ملے گا اور آپ کی جنت کے مکین کون خوش نصیب ہوں گے، یعنی عرش کا سایہ کسے ملے گا اور جنت میں ٹھکانہ کسے نصیب ہوگا، ذرا مجھے ان کے بارے میں بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ بندے کہ جن کی آنکھیں زنا سے محفوظ ہیں، جن کی آنکھیں زنا سے محفوظ ہیں اور جن کے مال سود سے پاک ہیں اور جن کے فیصلے رشوت سے پاک ہیں، یہ کل حشر کے دن ہمارے عرش کے سائے میں ہوں گے اور جنت کے محلوں میں ان کے ٹھکانے ہوں گے۔ اب دیکھیں، سوال آپ نے سنا کلیم اللہ کا اور اس پر جو اللہ نے جواب ارشاد فرمایا وہ بھی آپ نے سن لیا۔ تو فرمایا کہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں کل عرش کا سایہ نصیب ہوگا اور وہ جنت کے مکین ہوں گے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کی آنکھیں زنا سے محفوظ ہیں، جن کے مال سود سے محفوظ ہیں اور جن کے فیصلے رشوت سے محفوظ ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جنہیں کل اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اب جو پہلی بات ہے جن کی آنکھیں زنا سے محفوظ رہیں، یہ کوئی اتنی مشکل بات تو نہیں ہے کہ ہماری سمجھ میں نہ آئے، تو آسان بات ہے۔ یعنی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، دل بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ہمارا پاؤں بھی زنا کرتے ہیں اور ہمارا دل بھی زنا کرتا ہے۔ زبان کا زنا کیا ہے؟ کسی نامحرم سے بیٹھ کر پیار محبت کی گفتگو کر لیں۔ آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ اسے دیکھ کے لذت حاصل کریں۔ ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ نامحرم کو چھو لیں، اور پیروں کا زنا یہ ہے کہ کسی نامحرم کی طرف چل کے جائیں اسی ارادے سے، اور دل کا زنا یہ ہے کہ دل میں آرزو اور تمنا لیے بیٹھے ہوں کسی نامحرم کی، یہ دل کا زنا ہے۔ تو فرمایا کہ زنا صرف شرمگاہ کا تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو صرف تکمیل ہوتی ہے، باقی یہ جسم کے اعضاء بھی زنا میں اپنا اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اصل میں تو وہ خوش نصیب ہیں جن کی آنکھیں زنا سے پاک ہیں، یعنی جو نامحرم کو دیکھ کر لذت حاصل نہیں کرتے، ان کی آنکھیں زنا سے محفوظ ہیں۔ اور یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ صاحب یہ صرف مردوں کو سمجھایا جا رہی ہے یہ بات، نہیں،
حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے اور اچانک باہر سے سلام کی آواز آئی اور ایک صحابی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی. صحابی کون تھے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو نابینا صحابی ہیں. تو آپ نے پہچان لیا اور آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا بھائی جاؤ تم پردے میں جا کے بیٹھ جاؤ، دیکھو یہ صحابی آ رہے ہیں مجھ سے ملنے. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ تو عبداللہ ہیں، یہ تو نابینا ہیں، ان سے کیا ڈر، یعنی یہ مجھے دیکھ تھوڑی سکتے ہیں، اگر میں یہاں ان کے ساتھ بیٹھ بھی جاؤں انہیں کیسے پتہ. آپ نے فرمایا بھائی یہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو. اب بتائیے، تو حکم ہے نا، یہ حکم سے مردوں کے لیے تھوڑی اترا، یہ تو عورتوں کو بھی آقا، اور عورتیں بھی کون، جو امہات المومنین ہیں، امت کی مائیں ہیں، آقا انہیں سمجھا رہے ہیں بھائی حکم اللہ کا سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے. یہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن تم تو دیکھ سکتے. کتنی پاکیزگی کا آپ نے درس دیا امت کو. تو فرمایا کہ بھئی یہ حکم تو اسی طرح پر ہے، مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے سوال کر لیا. عام طور پہ ہوتا تو یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے سوال حضور سے کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسے موقع بھی آئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی معلومات میں اضافے کے لیے یا ان کی روحانی تربیت کے لیے آقا کبھی ان سے سوال کیا کرتے تھے. آقا نے سوال پوچھا یہ بتاؤ کہ عورت کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ عورت کے لیے سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے جو اللہ کو پسند ہو؟ اب صحابہ ایک دوسرے کو دیکھیں کہ یہ تو آقا نے بڑا مشکل سوال کر دیا، ہمیں تو اس کا جواب نہیں آتا. آقا نے فرمایا اچھا چلو سوچ لو، سوچ کے جواب دے دینا. سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. ان میں حضرت علی شیر خدا بھی تھے. تو وہ گھر آئے تو گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے. تو آپ کی بیوی خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محسوس کر لیا. تو پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ پریشان ہیں، کسی سوچ میں ڈوبے ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ اے فاطمہ، آج اللہ کے رسول نے ایک سوال کیا اور جس کا جواب کسی کو نہ آیا. تو ہم سب گہری سوچ میں ڈوبے، اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ بی بی فاطمہ نے کہا اچھا وہ سوال مجھے بھی بتائیے. کہا بھئی سوال یہ ہے کہ اللہ کو وہ کون سا عمل پسند ہے سب سے زیادہ جو عورت کرے اور اللہ راضی ہو جائے؟ عورتیں تو بہت سارے اعمال کرتی ہیں الحمدللہ، لیکن عورت کے لیے سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے رب کی بارگاہ میں؟ تو بی بی فاطمہ مسکرا دی. کہا کہ یہ تو بڑا آسان سوال ہے، اس کا جواب مجھ سے لے لے. اچھا تمہیں آتا ہے تو بتاؤ. بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے عورت کے لیے سب سے پسندیدہ بات یہ ہے کہ نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے. یہ عمل اس کے لیے اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑھیا اور افضل ہے. جواب بھی ہے کہ عورت کے لیے سب سے محبوب ترین عمل کیا ہے کہ اتنی پاکیزہ ہو، پردے کی اتنی اہتمام کرنے والی ہو پردے کا کہ کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھ سکے اور یہ بھی کسی نامحرم کو نہ دیکھے. اب یہ بات دیکھیں، میں انتہائی بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ اور اصلاح کی نیت سے کہہ رہا ہوں. برقع پہننا، عبایا پہننا، بھئی یہ کس لیے ہے؟ تاکہ جسم چھپے نامحرموں سے. جب عورت کسی کام سے گھر سے نکلے، کسی ضرورت کے تحت گھر سے نکلے تو نامحرموں کی توجہ اس کی طرف نہ ہو.
بھائی اسی لیے ہے نا پردہ کریں، عبایا پہنے، برقع پہنے. لیکن شکوہ ہمیں یہ ہے کہ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جس قسم کے عبایا اور برقعے پہن کے گھروں سے نکلتی ہیں، بھائی اس سے تو مردوں کی نگاہ اور ان کی طرف آ جاتی ہے یا نہیں ہے؟ کیسے کیسے فیشن والے برقعے چل رہے ہیں جی. تو برقعے کا مطلب تو یہ تھا کہ پردہ، کہ مردوں کی توجہ آپ کی طرف نہ آئے. لیکن آپ نے ایسے ایسے ڈیزائن برقعوں کے نکال دیے کہ مرد نہ دیکھتے ہوئے بھی آپ کو دیکھ لے، اس کی وہ نہ بھی چاہے تو نگاہ آپ کی طرف اٹھ جائے. تو آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جس قسم کے برقعے پہن رہی ہیں، ان کو تو چھپانے کے لیے خود ایک برقع چاہیے ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ہم نے اسلامی احکامات کا کیا حال کر دیا. تو بی بی فاطمہ جو ہیں وہ انہوں نے جواب دے دیا کہ خواتین کے لیے سب سے بہترین عمل اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ خواتین ایسی پاکیزہ ہوں، ایسی پردہ دار ہوں کہ کوئی انہیں نہ دیکھ سکے، نہ یہ کسی کو دیکھ سکیں. ایسا پردہ ہو خواتین کا، یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. حضرت علی کو جواب مل گیا. اگلے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار سجا، آپ نے پوچھا بھئی کل ایک سوال دیا تھا، اس کا جواب کیا ہے؟ حضرت علی کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ، میرے پاس اس سوال کا جواب ہے. اچھا بھئی کیا جواب ہے؟ یا رسول اللہ، جواب یہ ہے کہ عورت ایسی پردہ دار بن جائے کہ نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھ سکے، نہ یہ کسی کو دیکھ سکے، ایسی پردہ دار ہو. یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں عورت کے لیے سب سے پسندیدہ ہے. آقا خوش ہو گئے. پوچھا علی جواب تو تمہارا صحیح ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ پوچھ کر کس سے آئے؟ آقا تو سمجھتے ہیں نا بھائی کسی سے تو پوچھا ہوگا، ورنہ تمہیں آتا ہوتا تو کل ہی نہ بتا دیتے. تو اے علی بتاؤ جواب کہاں سے لیا؟ یا رسول اللہ کون دے گا؟ آپ کی شہزادی نے بتایا ہے. آقا خوش ہو گئے. فرمایا بھئی کیوں نہ ہو، آخر فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت موسیٰ کا سوال پھر دوہرا لیں. کیا سوال کیا تھا کہ وہ کون خوش نصیب ہے کہ جو کل عرش کے سائے میں ہوں گے، جنت کے محلوں میں جن کے ٹھکانے ہوں گے. اللہ نے پہلا جواب کیا دیا کہ جن کی آنکھیں زنا سے بچی رہتی ہیں، محفوظ رہتی ہیں. درود شریف پڑھیں.